کے لیے اتنی ضروری چیز ہے جس کو بھی اللہ نے نماز سے کوئی ذائقہ کوئی لطف اس کا دیا ہے، یا خدا نے نماز کے اسرار کسی آدمی پر کھولے ہیں اور نماز کی نسبت کسی کو دی ہے تو وہ جانتا ہے اس میں اتنی کشش ہے جتنی پانی میں مچھلی کے لیے کشش ہوتی ہے۔ ایسے ہی تو نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے میرا سکون، میرا آرام، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی۔ اولاد، صالح اور نیک اولاد آنکھوں میں ٹھنڈک کا باعث ہوتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ وہ ہم سے دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروردگار میری اولاد کو، میرے گھر والوں کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چیز ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے تو نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسی لیے ابو داؤد میں کتاب الادب میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یا بلال اقم الصلاۃ، اٹھو نماز کی تیاری کو، ارحنا بہا، اور مجھے اس کے ذریعے سکون ملتا ہے، مجھے آرام پہنچاؤ، مجھے سکون چاہیے، مجھے اطمینان چاہیے، اس کا بندوبست کرو۔ اور وہ کیا ہے؟ فرماتے تھے اٹھو نماز پڑھیں، نماز کی تیاری کرو۔ بچہ جب خوف ہوتا ہے، جب پریشانی ہوتی ہے، ماں کی طرف بھاگتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، جوانی میں عملی زندگی میں جب مشکلات پیش آتی ہیں تو پھر کہتا ہے ماں باپ سے دعا کرو، یا کسی اللہ کے اچھے بندے کی طرف خط لکھتا ہے، درخواست کرتا ہے کہ میں اس مشکل میں پھنس گیا ہوں، دعا کر دیجئے اور دعا مانگیے میرے لیے۔ یہ نماز بالکل ایسی ہی چیز ہے، یہ بڑی مضبوط رسی ہے جو بندے کے اور اس کے پروردگار کے درمیان ہے، اور جب چاہے اس رسی کو مضبوطی سے تھام لے۔ یہ مومن کی روح کی غذا اور درد کا درما ہے، یہ زخم کا مرہم ہے، بیماری سے شفا ہے، اور اس سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں ہے جس کے ذریعے انسان غیب سے آنے والی مصیبتوں اور آفتوں سے لڑ سکے۔ اسی لیے اس رکوع کے میں آگے چل کے دیکھیے نا، وہ آیت آ رہی ہے کہ اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور لوگوں مدد مانگو مجھ سے، صبر کر کے سہ جاؤ تکالیف کو، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی دشواری کا سامنا ہوتا تھا، جب جہاد کا موقع آ جاتا تھا، جب پتہ چلتا تھا غنیم اور دشمن تیار ہو گئے ہیں اور چلنا ہے اللہ کے حضور میں، اللہ کے لیے جہاد کرنا ہے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز پریشانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ مومن کی یہ شان ہونی چاہیے، فون آ گیا، خط مل گیا، کسی نے اطلاع دے دی فلاں پریشانی کی بات ہو گئی، مومن کا سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ وضو کرے اور نماز پڑھنا شروع کر دے، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگے کہ خدا یہ پریشانی شروع ہو رہی ہے، تو مدد کر، تو آرام دے اور تو اس میں سکون ڈال دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے لپکتے تھے، اور یہی فرمایا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، لوگوں نماز کے ذریعے مجھ سے مدد مانگو، صبر کر کے مدد مانگو۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ رات کو تیز ہوا چلتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے گھر سے تشریف لے جاتے تھے، اور جب تک ہوا تھم نہیں جاتی تھی وہیں تشریف رکھتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ابو داؤد میں آئی، بڑا اندھیرا چھا گیا اور ان کے شاگرد نظر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا ابو حمزہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا اندھیرا چھا جاتا تھا، کبھی کبھی ہوتا ہے نا سیاہ گھٹا چھا جائے، پورا شہر جیسے تاریک ہو جاتا ہے، شدت کی گھٹائیں جب آتی ہیں تو انہوں نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے توبہ توبہ، انہوں نے کہا نظر کیسی بات کرتے ہو، کبھی آندھی آتی تھی، تیز ہوا چلتی تھی تو ہم بھاگ جاتے تھے، مسجد میں پناہ لیتے تھے، نماز پڑھتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں قیامت نہ آ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ایسی گھٹی میں ڈال دی تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی کہ مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث کے آخر پہ آیا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں اس قبیلے والوں سے ہم نے جہاد کیا تو انہوں نے بڑی سخت جنگ کی اور مقابلہ انہوں نے کیا، اور انہوں نے کہا اپنے مقابلے میں کہ ان مسلمانوں کے مقابلے میں ٹھہر جاؤ، ابھی ٹھہرو، ان کی نماز کا وقت آنے والا ہے، اور پھر کہا کہ وہ نماز ان کی ایسی ہے جو انہیں اپنی اولاد سے زیادہ پیاری لگتی ہے، پھر ہم حملہ کر دیں۔ اس نماز میں
جسم کی نمائندگی ہے. آدمی اپنے ہاتھ، پاؤں، چہرہ، سجدہ، رکوع، ہر ایک جسم کی نمائندگی. اور اس نماز میں یہ کوئی فوجی ڈسپلن نہیں ہے جس میں اپنے ارادے اور اختیار کو کوئی دخل نہیں ہوتا. بعض کم فہموں نے اسے فوجی ڈسپلن سمجھ لیا ہے، اور بعض اس میں پتہ نہیں کن کن بیماریوں کے علاج کے لیے. ہمیں اس سے بحث نہیں بیماری کا علاج ہے یا نہیں ہے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ نے ایسا حکم دیا ہے، اور جو خدا کے اس حکم کو نہیں مانتا وہ اپنے تمام اعمال کو خطرے میں ڈالتا ہے.